بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 30 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ السادسہ کا الدرس الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، تو اس کی آخری 2 مشقیں باقی ہیں، التدریب الثانی عشرہ، اسی طرح التدریب الثالث عشرہ۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم ان کو شامل کریں گے، یوں ہمارا الدرس الثانی کمپلیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ الوحدۃ السادسہ جو 6واں چیپٹر ہے تو یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اب یہ 2 مشقیں جو ہیں یہ دیکھنے میں بھی بہت آسان ہے اور حل کرنے کے لحاظ سے بھی بہت آسان ہے۔ صرف ایک اصول جو آپ نے نحو کے اندر سیکھا ہے، پڑھا ہے، تو وہ آپ کو یاد بھی ہونا چاہیے۔ اگر یاد ہے تو زبردست، اگر نہیں یاد تو پھر بھی زبردست، کہ آپ پریشان نہ ہو، اتنا مشکل نہیں ہے وہ اصول۔ تو اب اس سبق کو سننے سے پہلے یا اس سبق کو سننے کے بعد اسماء اعداد، یہ عدد گنتی کے جو معاملات کے حوالے سے جو سبق ہمیں سکھایا جاتا ہے نحو کے اندر، تو یہ آپ نے ضرور دہرا لینا ہے، خصوصاً کسی اردو کتاب سے، کم از کم کسی اردو کی کتاب سے آپ جو بھی آپ نے پڑھی ہے اس میں سے اس کو دیکھ لیجئے، تاکہ یہ جو مسائل ہیں گنتی کے حوالے سے، اعداد کے حوالے سے، وہ ایک دفعہ پھر تازہ ہو جائیں۔ تو بہرحال یہاں پر وہ ساری اعداد گنتی وغیرہ کے معاملات استعمال نہیں ہو رہے، صرف ایک اصول استعمال ہوگا، تو وہ بہت آسان ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو پھر بھی اس سے ہٹ کر بھی وہ سبق دہرا لیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو اب یہ جو 2 مشقیں، تو اس کے اندر جو استعمال ہوگا وہ ہے 3 سے لے کر 10 تک جو اعداد ہیں۔ تو اب مطلب 5، 6، 8، 10 یعنی اس طرح کے اعداد آپ استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو گننے کے لیے۔ تو اب یہ عدد کس طرح آئے گا، یعنی عربی کے اندر، یعنی 5 کے لیے اگر خمس لے کر آنا ہے، خا میم سین، تو اب یہ خمسۃون آئے گا یا خمسو تا کے بغیر، گول تا کے بغیر۔ تو اب یہ کیا اصول ہے، اور اسی طرح جس چیز کو گن رہے ہیں تو وہ کس طرح آئے گی۔ کتاب ہے تو کتاب آئے گا خمس کے ساتھ، یا کتب آئے گا، کیا آئے گا، رجل آدمی، اور رجال اس کی جمع آتی ہے تو کیا آئے گا۔ تو وہ اصول ذہن میں رکھ لیں تو یہ مشق آپ کے لیے بالکل آسان ہے، یہ بھی آسان، اسی طرح آگے والی بھی آسان۔ 3 سے لے کر 10 تک کا جو اعداد ہے، تو اب یہ خلاف قیاس آئے گا۔ خلاف قیاس سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف ہے عدد اور ایک طرف ہے جس کو آپ گن رہے ہیں، معدود، عدد اور معدود، اس میں عدد اور معدود، تو اس کو تمییز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب ان کے اندر فرق ہونا چاہیے، اگر عدد مذکر ہے تو آگے جو گن رہے ہیں وہ مؤنث ہونا چاہیے، اور اگر آگے والا جو سامنے جس کو آپ گن رہے ہیں وہ مذکر ہے تو پھر یہ جو عدد ہے، اس میں عدد ہے، یہ مؤنث ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یوں کراس ان کا اپنے معاملہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اب پہلی جو مشق ہے 12ویں، تو اس کے اندر یہ ہے کہ اعداد تو دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے ایک لائنیں بنا کر دی ہوئی ہیں کہ پہلی لائن گول تا کے بغیر ہے، دوسری گول تا کے ساتھ ہے، پھر تیسری جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گول تا کے بغیر ہے، پھر آگے۔ تو یہ کس لیے، یہ وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جب بھی میں نے اصول بیان کیا ہے، پھر بھی میں آگے عرض کر دیتا ہوں۔ بہرحال یہاں پر یہ جو مشق ہے اس کے اندر اعداد کو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ لائنوں کے اندر، مذکر والا، مذکر یعنی اور مؤنث والا۔ اور اگلی جو مشق ہے اس کے اندر بالکل اس کا عکس ہے۔ کیا عکس ہے کہ وہاں پر یہ چیزیں نہیں دی ہوئی، یعنی یہ چیزیں ہم نے لے کر آنی ہیں کہ سلاس آئے گا یا سلاستو آئے گا، اور آگے جو چیزیں آنی ہیں جن کو گنا جا رہا ہے وہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اعداد یا تمجیز، وہ معدود اور تمجیز تو ہیں لیکن اعداد نہیں ہے، بس یہی فرق ہے۔ تو پریشان ہونے والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو میں ساری مشق آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو چاہیے کہ یہ مشق یہاں پر اتنا جو سبق آپ نے سن لیا ہے تو یہاں پر روک کر اس مشق کو حل کریں۔ اور یہ میں نے پہلے سبق کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ مشقیں جہاں پر بھی آئیں گی تو وہ آپ نے خود حل کرنی ہوں گی، یعنی سبق سننے سے پہلے، میرا آپ سنیں سبق یا کسی کا بھی سنیں یا درجے میں اگر پڑھتے ہیں کہیں جا کر، تو پہلے آپ مشقیں اپنی حل کر کے جائیں، پھر آپ استاد کو سنیں، تاکہ آپ کو ایک کانفیڈنٹ آئے کہ میں نے جتنی حل کی اس میں سے کتنی صحیح ہوئی ہیں، کتنی غلط ہوئی ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد کنیکشن وغیرہ کر لی جائے۔ تو کہتے ہیں اکمل الفراغ التالیہ بوضع تمجیز مختلف، کہتے ہیں مختلف تمجیز رکھنے کے ساتھ جو آنے والی خالی جگہ ہے اس کو فل کریں، مکمل کریں۔ تو یہ آپ نے فل کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے، تو وہ بھی جو میں نے اصول آپ کے سامنے رکھا ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کا جو اعداد ہے تو یہ خلاف قیاس آتا ہے۔
تو اعداد ہے، خلاف قیاس آئے گا. تو دوسرا یہ ہے کہ جو اس کی تمجیز ہوگی، یعنی جس کو گن رہے ہیں، جو معدود ہے، تو وہ جمع آئے گا اور مجرور آئے گا. کیوں مجرور؟ اس وجہ سے کہ وہ مضاف الیہ بن رہا ہے. ثلاثۃ وغیرہ جو الفاظ جو اس میں عدد یا عدد شروع میں ہوگا تو وہ مضاف ہو رہا ہوگا. تو اب جب مضاف ہو رہا ہوگا تو اس پر تنوین نہیں آئے گی، نہ الف لام آئے گا نہ تنوین آئے گی. اور جس کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ مجرور ہوگا، تو مجرور ہوگا اور اس اصول کی بنا پر وہ جمع ہوگا. ٹھیک ہے، جمع اور مجرور. اب دیکھیں، اب جو پہلی لائن ہے آپ دیکھ رہے ہیں سلاسو خمسو سبو، تو یہ جتنے بھی نیچے ہیں الفاظ یہ اسماء اعداد میں سے ہیں. اسم عدد ہر ایک، سلاسو اسم عدد، خمسو اسم عدد. اب دیکھیں سلاسو یہ گولتا کے بغیر ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ مذکر ہے، تو ظاہر ہے کہ آگے جو جس کو گنا جا رہا ہے وہ مؤنث کے طور پر ہونا چاہیے، تب جا کر یہ اصول کے مطابق ہوگا. لہٰذا سلاسو اخوات لکھا لیا. ٹھیک ہے، اسی طرح اب دیکھیں یہ اخوات یہ جمع ہے اور مجرور ہے. اخواتن، سلاسو اخواتن. اب خمسو ہے تو خمسو ساعاتن، ساعتن کی جمع. ٹھیک ہے، ساعاتن. سبع طالباتن. ٹھیک ہے، تو اسی طرح نیچے آپ چلتے جائیں گے تسع معلمات. اب یہ جو درمیان میں الفاظ لکھ رہا ہوں میں جن کو گنا جا رہا ہے، تو یہ اپنی طرف سے آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں کہ جو مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور وہ جمع ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ اگلے جو مشق ہے اس سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں اور وہاں صرف اعداد ہم نے لگانے ہیں، معدود دیے ہوئے ہیں. یہاں پر اعداد دیے ہوئے ہیں اور معدود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ نہیں اس میں مسئلہ. آگے سلاسو حصصن، حصۃن کی جمع حصص. ٹھیک ہے، اور خمسو تو سناتن کی جمع سنوات، سال کے لیے استعمال ہوتا ہے. حصہ سنیے، حصہ کی جمع ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ جتنے بھی الفاظ تھے اسماء اعداد یہ مذکر کے طور پر تھے، تو اب خلاف قیاس آتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک. تو خلاف قیاس یہی ہے کہ آگے والے جو ہیں وہ مؤنث کے طور پر ہوں اور پھر وہ جمع مجرور. اب آگے سلاستو، اب یہ گولتا کے ساتھ ہیں اعداد، تو پتہ چلا کہ ان کی جو آگے تمجیز آئے گی وہ مذکر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع آئے گی. جیسے راجل سے رجال، تو اب سلاستو رجال. خمسۃ کتبین، تو کتاب کی جمع کتب، تو کتبین. سبعۃ درس کی جمع دروس، دروسن. تسعۃ شہورن، شہر مہینہ، مہینے کی جمع شہور. اچھا ثلاثۃ طلابن. ٹھیک ہے، اسی طرح خمسۃ شبابن. ٹھیک ہے، شابن کی جمع نوجوان. اچھا جی، اربع مسلمات. اربع، اب دیکھیں اس کے اندر گولتا نہیں ہے، یہ مؤنث کے طور پر نہیں ہے. تو اب یہ مؤنث کے طور پر نہیں یعنی مذکر کے طور پر ہے، تو اب اس کی جو آگے تمجیز آئے گی جو معدود ہوگا تو وہ اس کا عکس ہوگا. مطلب یہ مذکر ہے تو وہ مؤنث ہونا چاہیے اور اس کی بھی جمع مجرور. ٹھیک ہے، تو یہ بار بار میں عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ چیز ذہن میں پختہ ہو جائے. آگے ست کراسات، کراسات ان کی کاپی جو ہے اس کی مطلب جمع. سمان، سمان کہتے ہیں 8 کو، ست کہتے ہیں 6 کو، اربع یہ 4000 آپ کے سامنے. سمان قانتات. عشر صائمات، صائمات سے صائمات روزہ دار، روزہ رکھنے والیاں. اربع مدرسات، مدرسہ فیمیل ٹیچر استانی. ست معلمات. ٹھیک ہے، اب آگے آ جائیں. اربعۃ اصناف، صنف کی جمع اقسام. ست احجار، حجر پتھر اور احجار جمع. ثمانیۃ اقلام، قلم کی جمع. عشرۃ اقسام. اربعۃ اعمام، عین میم عم چچا. ستۃ کتب، ٹھیک ہے، کتاب کی جمع. اب یہ مشق اس کے اندر ہم نے معدود یا تمجیز جن کو گنا جا رہا ہے وہ ہم نے لکھے ہیں، تو وہ اصول ذہن میں ہونا چاہیے 3 سے لے کر 10 والا. ٹھیک ہے، خلاف قیاس آئے گا اور جمع مجرور آئے گا. اب بالکل سیم یہی مشق کہتے ہیں 13ویں مشق ہے اکمل الفراغ بوضع الاعداد من الثلاثۃ الى العشرۃ. وہی اصول کہتے ہیں کہ 3 سے لے کر 10 تک میں کے اعداد میں سے کوئی عدد رکھ کر خالی جگہ میں اس کو پور کیجیے. تو مطلب وہی کہ آپ نے اب یہاں پر پہلی جو لائن ہے تو اب ابنا اخوہ متفوقین اساتذۃ، تو ان کو دے کر آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، مذکر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور یہ ان کی جمع ہے. جس طرح استاد سے اساتذہ، درس سے دروس، شہر سے شہور، تو یہ جتنے بھی ہیں تو یہ مذکر کے طور پر ہیں، ان کی جمع استعمال ہو رہی ہے. پتہ چلا کہ یہاں پر جو عدد آئے گا تو وہ غیر مذکر آئے گا، مطلب مؤنث آئے گا، گول تا والا آئے گا.
تو اب ان میں سے کوئی بھی آپ لگا لیں، 3 سے لے کر 10 تک میں سے کوئی بھی لگا لیں، یعنی ابنا کے ساتھ لگا لیں ثلاثۃ ابنائن، اخوہ کے ساتھ لگا لیں اربعۃ اخواتن، متفوقین کے ساتھ یہ ہوتا ہے برتری، جیسے نا فوقیت رکھنا، برتری رکھنے والے اس معنی میں، تو اس کے شروع میں لگا لیں خمسۃ متفوقین، اساتذہ کے شروع میں لگا لیں ستۃ، ٹھیک ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ درس کی جمع دروس، اس کے لیے سبعۃ لگا لیں، شہر کی جمع شہور، اس کے لیے ثمانیۃ شہور، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے بنات، اخوات، اسی طرح متفوقات، معلمات، تو ان کو پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ مؤنث کے طور پر ہیں اور ان کی جمع استعمال ہو رہی ہے ساری، تو پتہ چلا کہ یہ جمع مؤنث ہیں، تو ان کے شروع میں جو آئیں گے عادات وہ مذکر کے طور پر آئیں گے، یعنی گول تا کے بغیر آئیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ عادات جو معدودات ہیں یا تمجیزات ہیں تو یہ خود مؤنث کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں، تو پتہ چلا کہ خلاف قیاس ہونے کے لیے پھر یہاں پر گول تا کے بغیر آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی آپ گول تا کے بغیر کوئی بھی آپ عداد لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح رجال، اعمام، طلاب، شباب، تو ان کے سامنے آ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور ان کی جمع ہے، تو لہٰذا یہاں پر جو آئے گا وہ مؤنث والا اعداد آئے گا، ٹھیک ہے، ثلاثۃ، اربعۃ وغیرہ بار۔ اچھا شباب یہ ہے جوانی، سن جو بلوغت ہوتی ہے نا، سن بلوغت سے لے کر 30 سال تک کی جو عمر ہے تو اس کے لیے شباب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جوان 30 سال تک کی عمر کے لیے۔ اسی طرح ہر شے کا جو اول حصہ ہے اس کے لیے بھی یہ شباب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا آگے آخری جو لائن ہے نساء، عمات، طالبات، فتیات، فتیات کہتے ہیں لڑکیاں کو، گرلز، دوشیزہ، ٹھیک ہے، ساعات، غرفن، غرف کہتے ہیں، غرف کئی معنی کے لیے آتا ہے، غرفتن پانی وغیرہ کا ایک چلو، ٹھیک ہے، چلو بھر جو پانی ہوتا ہے، اسی طرح کمرے کو بھی کہتے ہیں بالا خانہ، کمرہ، چیمبر، روم، دیوان، حجرہ، ٹھیک ہے، تو بہرحال یہاں پر کمرے کے معنی میں ہوگا غرفن، غرفتن سے، تو اب یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ ان کی جمع استعمال ہو رہی ہیں، تو پتہ چلا کہ یہاں پر وہ جو عدد آئے گا تو وہ گول تا کے بغیر آئے گا، ثلاث و اربع وغیرہ، ٹھیک ہے۔